لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ کل جو ایک طے ہوا تھا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا اور گھر کی باتیں باہر نہیں بتائی جائیں گی، پارٹی کی باتیں پارٹی کے اندر رہیں گی، کابینہ کی باتیں کابینہ کے اندر رہیں گی، اس میں صرف ایک وزیر نے اس پہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد جو خبریں چل رہی ہیں اس میں تو کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اور ڈسپلن کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب بھی، اسد عمر صاحب بھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی بدستور خبروں میں موجود ہیں اور ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بتائیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب جو 4-6 ہفتوں میں کوئی ایک آدھ فیصلہ لینے والے ہیں تو وہ کیا ان کو پہلے لینا پڑے گا پھر؟ نہیں، ابھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے، میرے پاس بھی افواہوں کے انبار ہیں۔ پہلا تو ان کا مقصد ہے بجٹ پاس کرنا، تو وہ اسی ہفتے میں بجٹ پاس کرنا ہے، اب کون سے دن رہ گئے ہیں۔ تو فواد چودھری کی جہاں تک صورتحال ہے، میرا نہیں خیال کو ان کو کوئی ان سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے یا وہ نکل رہے ہیں یا ایسا کچھ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہوا ہے کہ جب ترجمانوں کا کل اجلاس ہوا ہے تو وہاں لوگوں نے فواد چودھری کے انٹرویو کو اور ان کے اپنی جو اکیلا چلنے کی جو یعنی سولو فلائٹ کا جو ان کا شوق ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی گئی ہے جب وزیر اعظم نے ترجمانوں کا اجلاس کیا کل شام، کہ جی ان کو پھر آپ نہ کچھ پوچھتے ہیں نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے اور باقی بھی پھر ڈسپلن کو وائلیٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو اگر یا تو آپ نے ڈسپلن امپوز کرنا ہے تو سب پر کریں، یا پھر بالکل ہی نہ کریں۔ چودھری صاحب ایک بات بتائیں کہ جب ایک ڈیمانڈ آ گئی ہے فواد اسد عمر صاحب کی طرف سے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی، تو اگر وزیر اعظم عمران خان کو انتخاب کرنا پڑ جائے کہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک پلڑے میں ہیں اور دوسرے پلڑے میں فواد چودھری صاحب ہیں، اور ترجمانوں کے اجلاس میں بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا فواد چودھری صاحب کے رویے سے، اور اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کس طرف جائیں گے؟ ابھی میں نہیں سمجھتا ان تینوں میں سے کسی کو بھی کچھ کہیں گے۔ ابھی نہیں، 1 مہینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، بجٹ منظوری کے بعد۔ یہ تو پھر جولائی میں 1 month is a long time۔ جولائی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پاسبل ہے کیونکہ وہ ساری کابینہ سے حلف لے کے نئے طرح سے کابینہ بنائیں، یہ ممکن ہے، اور بھی تبدیلیاں بڑی بڑی کریں، کیونکہ اب ان کو 2 سال ہو گیا، 1-1.5 سال کو سارا کام ہے، پھر تو الیکشن کی طرف جانا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو دس از اباؤٹ ٹائم۔ یعنی وہ بات جو دوسری طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں نا، جیسے آج خواجہ آصف نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ کتنے دن بھی ہیں، اتنے دن ہیں، تو اتنے دن جناب ہیں، تو آپ لوگ تو یعنی کوئی کارکردگی نہیں تھی، لوٹ مار کا انبار لگا ہوا تھا، تو کتنے سال بیٹھے رہے ہیں؟ اس وقت تو کوئی نظر نہیں آتا تھا کتنے دن کی ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ نواز شریف نائل ہو گیا، حکومت چلی گئی، اس کے بعد آپ نے دوسرا ایک وزیر اعظم مقرر کیا جو پراکسی تھے، پھر بھی آپ بیٹھے رہے۔ چلیں جو صاحب اپنے گربان میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے، اور بھی اہم ترین خبریں ہیں، اس لیے ہم ذرا جلدی کرتے ہیں تاکہ تمام موضوعات ہم سمیٹ لیں، اور خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کے حوالے سے اتنی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جی، وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ناظرین، پورے ہفتے ہم کر نہیں سکے۔ سنائیے گا جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو سب سے زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ جناب بھکاری IMF، پہلے خواجہ آصف صاحب اور سعد رفیق صاحب کو سنوا دیں۔ انہوں نے کہا نہ امریکہ نہ IMF بکاریوں کی طرح قرضہ نہیں لوں گا، عمران خان مر جائے گا، بھیک نہیں مانگے گا، خودکشی کر لے گا، کم از کم اٹیمپٹ ہی کر لیتے خودکشی کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں۔ یہ جناب آپ کے سن لیا خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق، اب ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی سن لیں۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں، 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے۔ جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی، سیلاب کے لیے، زلزلے کے لیے، شوکت خانم کے لیے۔ لیکن اسپیکر صاحب، جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے، جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے، اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے،
اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں، میرے ملک کے لیے ہے۔ ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں۔ جناب یہ وزیر اعظم عمران خان تھے، جواب دے رہے تھے خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کا۔ لیکن ایک اور چیز چوہے صاحب، آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن آپ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کے زیر اثر ہیں، تو ہمارے بھی اچھے دوست ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے، انہوں نے اسد عمر صاحب کی بھی بڑی تعریف کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی تعریف کی، اور شفقت محمود صاحب کی بھی بڑی تعریف کی۔ باقی فواد چودھری صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ نہیں، وہ مطلب کوئی مین وزراء میں تو نہیں ہے نا۔ کمال کہ انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کتنا کام کیا ہے، خاص طور پہ کورونا کے بعد۔ اب یہ آج ان کی تعریف کہاں کرنی، میں نے کہا بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے پرائم منسٹر نے کہ وہاں لوگ پنجے جھاڑ کے پہ گئے سن۔ کل بھی فواد چودھری نو ترجمانہ دی میٹنگ سے بھی کہ آپ ان کو کیوں یعنی علیحدہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اصل میں یہ ہوا ہے، اب آپ نے تو ادھر سے کہانیاں سنی کہ دو وزیر جو تھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑے، اور تیسرے نے ان کو بچایا، اور چوتھے نے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو بچایا، اور وزیر کو بچاتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں لے گئے۔ تو وہ یہاں یہ بات ہوئی ہے، شاہ محمود، اسد عمر اور جتنے اور بھی تھے، میں کس کس کا نام لوں، انہوں نے کہا کل وزیر اعظم کو ترجمانوں کے اجلاس میں کہ آپ نے فواد چودھری کی اس طرح سرزنش نہیں کی، اس طرح ان کو جھاڑا نہیں، اس طرح ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جس طرح آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ یو ور ویری سافٹ آن فواد چودھری آفٹر کیبنٹ میٹنگ آلٹرکیشن۔ اب اور سن لیں۔ ہاں تو بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ فواد چودھری کو وزیر اعظم عمران خان نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جذباتی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کہا تھا، ایگزیکٹ یہ جملہ ان کا۔ نہیں، وہ تو میں فیصل واڈا کو کہا نا کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، فیصل واڈا کے ساتھ اور گفتگو ہوئی تھی، فواد چودھری کے بارے میں اور ہوئی، یس۔ اور یعنی ان کو بھی کہا، لیکن بہرحال ان کو سلاب ضرور کیا ہے، ان کو منع کیا گیا ہے کیا وہ اندر کی باتیں باہر نہ کریں، ڈسپلن کو کوئی وائلیٹ نہ کرے، لیکن جس سختی سے کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بہرحال ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کی تبدیلی محسوس کی گئی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں تھے اور ارکان پارلیمان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل وہ سارے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں نا بھائی جان۔ تو یہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے۔ اور آگے ایک چھوٹی سی خبر چوائس صاحب، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے 3 مشیروں کے علاوہ تمام اراکین نے اپنے اثاثے جمع کروا دیے ہیں، اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروا دی ہیں، ذرائع آمدن بتا دیے ہیں، لیکن حفیظ شیخ صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں دیا، ندیم افضل چند ابھی تک کچھ نہیں دیا، 1 مہینے کی چھٹی پر چلے گئے، اور سردار یار محمد رند نے بھی ابھی تک اپنے اثاثہ جات کی تفصیل جمع نہیں کروائی۔ لیکن یار محمد رند صاحب چونکہ MPA بھی ہیں آئی تھنک، اور وہ تو اپنے آلریڈی اثاثے جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا چکے ہوں گے، لیکن ندیم افضل چند اور حفیظ شیخ صاحب نے ابھی تک نہیں جمع کروائے۔ تو آپ نے تبصرہ نہیں کیا، وزیر اعظم کی اتنی تقریر ہوئی ہے طویل، اس کے بیلنس شیٹ جو بنائی انہوں نے اپنے دانست میں، تو اس کے اوپر کوئی بتائیں، اپنی رائے دیں، پھر میں کوئی آپ کو شاید کچھ۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک مسئلے کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ خاتم النبیین کا بولنے کا کہا گیا تھا، اپوزیشن کی طرف سے آوازیں آئی تھیں، لیکن بوجوہ وہ ادا نہیں کیا گیا، اور دوسرا اس کا نشاندہی کیا خواجہ محمد آصف صاحب نے بھی، اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آنے والے دنوں میں تھوڑا سا تنگ کرے گی۔ اور ان کو تلفظ جو ہے وہ خاتم النبیین کہنے میں دقت ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے حلف میں۔ جی حلف میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مطلب جو یار صابر شاکر، پلیز میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں اور بڑا احترام کرتا ہوں، وہ مبارک ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آپ کی سجیشن کے اوپر سو موٹو۔ نہیں چوہدری صاحب، وہ ہماری سجیشن بالکل، ہم نے تو یہ بات کی تھی، چونکہ کل وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب نے ایک
بات ہی ایسی کی تھی قومی اسمبلی میں، حیران کن انکشاف تھا، اس لیے ہم نے کیا تھا، تو آج اس کا سو موٹو نوٹس لیا، وہ بھی آتے ہیں، لیکن آپ بات کریں۔ صابر شاکر صاحب وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو شخص مدینہ کی ریاست کا ہر تقریر میں ذکر کرے اور جس کی باتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یعنی عزت احترام اور ایمان اور ان کی غلامی کا ان کے اندر کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا، اس پر اس طرح کی گھٹیا الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر کہیں یہ ہو گیا وہ فلانے مرتد آگے، بھائی چھوڑو یار، لیو اٹ کہ جی خاتم، وہ تو کہا ہے کہ کتابوں میں وہاں جہاں نام آئے وہاں خاتم النبیین لکھ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی آپ اس طرح کنفیوز نہ کریں جی، تکلیف ہی ان کو یہ ہے کہ یہ یعنی وہ لکھائی ہے جا کے رقیبوں نے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کوئی جو بندہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے وہ ان لوگوں کو تکلیف ہی ان سے ہے۔ تو یہی تو میں یہ گزارش مداری کر کے رہا ہوں۔ بچے، یہ مودی کے چمکے، یہ یہودیوں کے پالتو اور یہ پاکستان کے فوج کے دشمن، یہ ان کو تو پاکستان پر حملہ کرنا ہے کسی نہ کسی بات۔ اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے، ریاست مدینہ کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور مدینہ میں جا کے جوتے تک نہیں پہنتا، ننگے پاؤں وہاں جاتا ہے کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہاں قدم پڑے ہوئے ہیں، اس پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری بات وہی ہے، میں دوبارہ کہوں گا، جب تک آپ کی کارکردگی لوگوں کے نزدیک ٹھیک نہیں ہوتی، میں آپ 3 گھنٹے بھی تقریر کریں اور اپنے کارنامے سناتے رہیں، I am not impressed۔ بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب، اصل چیز ہے کہ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اسی لیے آج کا جو جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ سوشل میڈیا اور پہ، یہ آپ کے خواجہ مجھے جو ہے نا، ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی تراشی کرتے ہوئے۔ کوئی بات جو یہ اگر کہیں کہ غریب کی 2 وقت روٹی نہیں پوری ہو رہی، میں ان کے ساتھ ہوں اور اس کا حل بھی دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی نہیں کر رہے۔ ان کی اوقات یہ ہے معاف کرنا کہ ان کے چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہے، خواہ وہ نون میں ہے، ان کو کچھ نہ کہے۔ ایک اور خواجہ صاحب ہے، ہاں اگلی خبر آج ہم نے ذرا ابھی خبر سے ایک بار تبصرہ تو لے لیں۔ ایک اور خواجہ صاحب لاہور سے، وہ انہوں نے 2 ٹوک ہی کہہ دیا ہے کہ ہم سے رسیدیں نہ مانگیں تو تاکہ کل تم سے کوئی نہ مانگے۔ بھائی بات ہی ختم ہو گئی، بھائی چھوڑو، یہ بند کرو سارے ادارے۔ تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہی تو چیز آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے